تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، پھر ہم ایک بار آپ کا اپنا پروگرام جس کا نام ہے قرآن کلاس یہ لے کر حاضر ہیں۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں قرآن پاک مخارج و تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ جی ہاں میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے FGN چینل ہمیں فری آف کاسٹ قرآن مجید، وہ بھی درست مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھا رہا ہے۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آپ میں سے غور کریں، کئی ایسے لوگ ہو گئے، چاہے مرد میں ہو یا عورت میں ہو یا نوجوان ہو یا بچے ہو یا بوڑھے ہو، جن کو قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا۔ اب کتنی بڑی افسوس کی بات ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے 30 سال 35 سال 40 سال 50 سال زندگی کے نکل گئے، مگر دیکھ کر بھی قرآن پاک، وہ بھی درست مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا دیکھ کر بھی نہیں آتا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آج دنیا بھر کی ہم نے کتابیں پڑھ ڈالی ہیں، دنیا بھر کے علوم و فنون اور دنیا بھر کی جو ڈگریاں ہیں وہ ہم نے حاصل کر لی ہیں، دنیاوی پڑھائیاں کر کر کے ہم نے بڑے بڑے اسٹیٹس حاصل کر لیے ہیں، منصب حاصل کر لیے ہیں، مگر ہمیں نہیں آتا تو قرآن پاک پڑھنا دیکھ کر نہیں آتا۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، ہمت کیجئے اور قرآن پاک پڑھنا سیکھیے۔ میں کہتا ہوں، چلے آپ کسی نہ کسی کے دو بیٹے ہوں گے، آپ کے والد صاحب ہو کے، آپ کے والدہ ہوگی، آپ کے باپ دادا ہوں گے، اللہ آپ کے والدین کی، ہمارے والدین کی عمریں لمبی کریں، مگر ایک نہ ایک دن تو ان کو دنیا سے جانا ہے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو دنیا سے جانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک پڑھ کر اصالہ ثواب کرتے ہیں، ان کی قبر کے پاس جا کر یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر کل اٹھ کے میرے والدین کی وفات ہو جاتی ہے تو کیا مجھے قرآن پاک پڑھنا آتا ہے کہ میں ان کے تیجے میں 40ویں میں 10ویں میں، ٹھیک ہے، یا میت پر قرآن پاک پڑھوں؟ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو خیر، ہمت مت ہاریے، جب جاگے تب سویرا۔ الحمدللہ FGN چینل آپ کا اپنا چینل ہے، اور یہ قرآن کلاس پروگرام ہم لے کر آتے ہیں۔ اس میں ہم درست مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھاتے ہیں۔ اس میں بس آپ کا شوق چاہیے، جذبہ چاہیے، لگن چاہیے۔ ماشاءاللہ الکریم، کئی ایسے اسلامی بھائیوں کو ہم نے دیکھا ہے، اسلامی بہنوں کو بھی دیکھا ہے کہ الحمدللہ وہ پابندی سے، ماشاءاللہ الکریم، یہ جو قرآن کلاس ہے، اس سے پہلے آؤ قرآن سیکھے ہیں، یہ سارے پروگرام دیکھ دیکھ کر الحمدللہ ان کو قرآن پاک پڑھنا دیکھ کر، وہ بھی مخارج کے ساتھ الحمدللہ آ گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ شوق اور جذبہ۔ تو آپ کے اندر بھی شوق اور جذبہ ہونا چاہیے، سچی لگن ہونی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ الکریم سچے لگن کے ساتھ، شوق اور جذبے کے ساتھ یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے، اور اس پروگرام کے ذریعے قرآن ایک نہ ایک دن ہم سیکھ ہی جائیں گے۔ آئیے اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف کی متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آج کے سبق کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آج کا جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے میم ساکن کے قواعد، ٹھیک ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ جو پڑھ کر آئے ہیں وہ ہے نون ساکن یا تنوین کے قواعد، نون ساکن اور تنوین کے قواعد یہ پڑھ کر آئیں۔ اور نون ساکن تنوین کے کتنے قواعد ہیں؟ 4، اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ مگر آج ہم پڑھنے والے ہیں میم ساکن کے قواعد۔ نون ساکن کے قواعد پڑھ چکے ہیں، آج ہم پڑھنے والے میم ساکن کے قواعد۔ تو آئیے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں میم ساکن کے قواعد،
ٹھیک ہے، یعنی میم ساکن ہو، میم پر سکون ہو، تو میم ساکن کے کتنے قواعد ہیں اور کون کون سے قواعد ہیں، اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ کون کون سے قاعدے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ایک چارٹ نظر آ رہا ہوگا، یہ سلائیڈ نظر آ رہی ہوگی۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اخفاء شفوی، کیا؟ اخفاء شفوی، ٹھیک ہے، اخفاء شفوی بھی بول سکتے ہیں، اخفاء شفوی بھی آپ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 ادغام شفوی، نمبر 2 ادغام شفوی، ٹھیک ہے، ادغام شفوی بھی آپ بول سکتے ہیں۔ اور نمبر 3 اظہار شفوی، اظہار شفوی بھی آپ بول سکتے ہیں۔ تو یہ 3 قاعدے ہیں، ٹھیک ہے، اخفاء شفوی، ادغام شفوی اور اظہار شفوی۔ یہ کس کے قاعدے ہیں؟ میم ساکن کے قاعدے ہیں۔ کس کے قاعدے ہیں؟ میم ساکن کے۔ اب ہر ایک کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہر ایک کی تعریف کیا ہے، اس کی کیا کیا مثالیں ہیں، مثالوں کے ذریعے بھی ہم اس قواعد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور مشق بھی کریں گے، پریکٹس بھی کریں گے، بس آپ کی توجہ بنی رہے۔ آئیے سب سے پہلے ادغام شفوی، اس کی تعریف سمجھتے ہیں۔ ادغام شفوی کسے کہتے ہیں؟ توجہ سے میرے ساتھ شامل رہیں، بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے، گنہ کریں گے۔ کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائیں، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو کیا ہوگا؟ میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے۔ چلو ہاتھوں ہاتھ ہم اس کو مثال کے ذریعے بھی سمجھتے ہوئے چلتے ہیں تاکہ آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے۔ جیسے آپ کے سامنے یہ ایک چارٹ کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ کلمات ہیں، ادغام شفوی کا یہ کلمہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ ہے میم ساکن، آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر، یہ ہے میم ساکن۔ اس کے بعد دیکھیں دوسری میم آئی ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ میم اور ایک یہ میم، ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں کیا ہوگا؟ ادغام شفوی ہوگا، یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو تھوڑا ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، جیسے اس کے ہجے کس طرح کریں گے توجہ کے ساتھ۔ حمزہ نون زبر ان، ابھی گنہ نہیں کریں گے۔ تا میم میم، دیکھیں یہ تا کے بعد جو میم ہے اس کو بھی میں ہجے میں ملا رہا ہوں، اور آگے جو میم ہے اس کو بھی میں ہجے میں ملا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تا میم میم پیش تم، ٹھیک ہے، اب پیچھے سے ملائیں گے۔ آ تم، اس کے اندر تو اخفا ہوگا، کیوں کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، یہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے، حروف اخفا 15 ہے، ٹھیک ہے، تو نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، لہٰذا نون ساکن میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، یعنی گنہ کریں گے۔ اب یہ میم ساکن میں کیا ہوگا؟ ادغام شفوی۔ تو آ تم، اب آگے پڑھیں گے، میم و پیش مو، پیچھے سے ملائیں گے، آ تم مو، لام زیر لی، پھر پیچھے سے ملائیں گے، آ تم مو لی، میم واو پیش مو، آ تم مظلمو، نون زبر نا، آ تم مظلمون، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ ہجے کر کے کوئی کلمہ پڑھ لینا، پھر اس کو ایک بار نہیں 2 3 4 5 مرتبہ اس کو دہرائیں۔ تم مظلمون، تم مظلمون، تاکہ وہ کلمہ آپ کی زبان پر اچھے طریقے سے بیٹھ جائے، چڑھ جائیں، زبان پر اچھے طریقے سے جاری ہو جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ ادغام شفوی کا قاعدہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ مزید اور بھی مثالیں ہیں، اس کے ذریعے بھی ہم سمجھتے ہیں۔ جیسے یہ آپ مثال دیکھ لیں، بالکل لاسٹ والی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، ایک تو فہم میں میم ہے اور ایک مقمحون کی میم ہے۔ تو میم ساکن ہے، دیکھیں میم کے اوپر آپ سکون نظر آ رہا ہوگا آپ کو۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، تو اس کے اندر بھی کیا ہوگا؟ ادغام شفوی ہوگا۔ تو اس کو بھی کس طریقے سے پڑھیں گے؟ فہم مقمحون،
ہجے کس طرح کریں گے؟ فا زبر فا، ہا میم میم، پیش ہم فہم، میم قاف، پیش مق، قلقلہ ہوگا قاف میں، ٹھیک ہے، حروف قلقلہ میں سے، فہم مق، میم زبر ما، فہم مقم، ہا واو، پیش حو، فہم مقمحو، نون زبر نا، فہم مقمحون۔ امید ہے یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھا ادغام شفوی۔ ادغام شفوی کسے کہتے ہیں؟ کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام شفوی۔ تو میم ساکن کا ایک قاعدہ ہم نے سمجھا۔ اب آئیے دوسرا قاعدہ ہم سمجھتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ دوسرا قاعدہ یہ ہے اخفاء شفوی، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے، کیا آ جائے؟ حرف با۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر، میم ساکن کے بعد کس کے بعد آ جائے؟ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی بھی ہم مثال کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اخفاء شفوی ہوگا یعنی گنہ کر کے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، گنہ کر کے۔ اب آ جائیں، اس کی مثال دیکھیں، اسکرین پر آپ کو نظر آئے گی یہ والی، یہ ہے میم ساکن۔ اب میم ساکن کے بعد کون سا حروف آ رہا ہے؟ با۔ کون سا حروف آ رہا ہے؟ با، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم قاعدہ پڑھا ابھی ہم نے اخفاء شفوی کا کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم ساکن میں کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی ہوگا، یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے۔ کیا کر کے پڑھیں گے؟ گنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو آئیے اب اس کو ہم ہجے کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کو کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، پیچھے سے ملائیں گے، کو تم، ٹھیک ہے، تم میں ابھی گنہ نہیں کریں گے، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی ہی، کو تم بھی ہی، کو تم بھی ہی۔ تو اب تم میں گنہ کریں گے، تم میں کیا کریں گے؟ گنہ کریں گے۔ کیوں؟ کہ میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ والی مثال، تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، ٹھیک ہے، دیکھیں یہ میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو اب میم ساکن میں کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی، یعنی گنہ کریں گے۔ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ۔ اسی طریقے سے آگے دیکھ لیں، علیکم بوکیل، دیکھیے یہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، ٹھیک ہے، علیکم بوکیل، علیکم بوکیل۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیں، ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ۔ تو یہ جو میں نے آپ کو ابھی کلمات پڑھ کر بتائیں، یہ کس کے کلمات ہیں؟ اخفاء شفوی کے۔ اور اخفاء شفوی کسے کہتے ہیں؟ کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی ہوگا، یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب تیسرا قاعدہ کون سا ہے؟ تیسرا قاعدہ ہے اظہار شفوی۔ کیا ہے؟ اظہار شفوی کسے کہتے ہیں؟ میم ساکن کے بعد، کس کے بعد؟ میم ساکن کے بعد حرف با اور حرف میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں کیا ہوگا؟ اظہار شفوی ہوگا، یعنی گنہ نہیں کریں گے، گنہ نہیں کریں گے۔ ایک بار اور سمجھاتا ہوں، میم ساکن کے بعد حرف با اور حرف میم، با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حروف آ جائیں، کیونکہ میم ساکن کے بعد میم آئے گا تو ابھی ہم پڑھ کر آئے ادغام شفوی ہوگا، اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو ابھی ہم نے سمجھا کہ اخفاء شفوی ہوگا، مگر یہاں پر بات ہو رہی اظہار شفوی کی، کہ میم ساکن کے بعد نہ تو با آئے نہ تو میم آئے، ان دو حروف کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پر میم ساکن کا کیا ہوگا؟ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن کو اظہار کر کے پڑھیں گے، اس کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، گنہ نہیں ہوگا، میم ساکن میں گنہ نہیں ہوگا۔ اب آئیے اس کو بھی مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔
دیکھیں بالکل سمپل سا اور آسان سا ہے. سورہ فیل کا جو بالکل پہلی لائن ہے اس کے بالکل اسٹارٹ جو کلمہ ہے وہ ہے الم تر. اب دیکھیں یہ میم ساکن ہے, میم ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ تا آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ تا. قاعدہ ہم نے کیا پڑھا؟ اظہار شفوی کسے کہتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد نہ با آئے. با آ رہا ہے؟ نہیں. میم ساکن کے بعد دوسری میم بھی نہیں آنی چاہیے, ٹھیک ہے. دوسری میم آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے. تو نہ با آئے نہ دوسری میم آئے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار شفوی ہوگا. تو اب دیکھ لیں نہ با آ رہا ہے نہ میم آ رہا ہے, کیا آ رہا ہے؟ تا آ رہا ہے. تو یہاں میم ساکن میں کیا ہوگا؟ اظہار شفوی, یعنی گناہ نہیں کریں گے. یعنی اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے جیسے الم تر, الم تر, یہ غلط ہو جائے گا, یہ گناہ ہو رہا ہے, گناہ نہیں کریں گے. الم تر, الم تر, ہجے کرتے ہیں اس کی. حمزہ زبر ا, لام میم زبر لم, الم تا زبر تا, را زبر را, تارا پیچھے سے ملائیں گے. الم تارا, الم تارا, گناہ نہیں کریں گے. اسی طریقے سے سورہ اخلاص کے اندر لم یلد, لم یلد. اب دیکھیں میم ساکن ہے تو میم ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حرف یا آ رہا ہے. یلد میں یا آ رہا ہے تو با بھی نہیں ہے اور دوسری میم بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. با ہوتا تو پھر وہ اخفاء شفوی ہوتا, اور میم ہوتی دوسری تو ادغام شفوی کا قاعدہ لگتا. تو نہ تو یہاں پر میم ہے نہ با ہے, تو پھر کون سا قاعدہ لگے گا؟ اظہار شفوی کا, ٹھیک ہے. اور اظہار شفوی میں میم ساکن میں گناہ نہیں کریں گے. تو اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ لم یلد, اس طرح نہیں, لم یلد, گناہ نہیں کریں گے, لم یلد. اسی طریقے سے نیچے دیکھیں آپ, لکم دینکم, لکم دینکم. تب لکم کی جو میم ہے یہ میم ساکن ہے, اس کے بعد دال آ رہا ہے, نہ تو دوسری میم آ رہی ہے نہ با آ رہا ہے. ان دو حروف کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے تو لہٰذا یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ اظہار شفوی ہوگا. میم ساکن میں گناہ نہیں کریں گے, یعنی اس طرح نہیں پڑھیں گے لکم دینکم, ایسے نہیں, لکم دینکم, لکم دینکم. اسی طریقے سے آپ آگے دیکھ لیں ہم فیہا, یہاں پر بھی دیکھ لیں اظہار شفوی ہو رہا ہے. ام و, اسی طریقے سے وَأَمْ طَرْنَا, اسی طریقے سے الم نشرح, الم نشرح, ٹھیک ہے. تو یہ بھی سارے کلمات کس کے ہیں؟ اظہار شفوی کے ہیں. تو آج ہم نے میم ساکن کے 3 قاعدے پڑھے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 1 ادغام شفوی کسے کہتے ہیں؟ کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں پر میم میں کیا ہوگا؟ ادغام شفوی ہوگا, یعنی گناہ کر کے پڑھیں گے. تو اس کی مثال ہم نے یہ دیکھی, یہ پڑھی انتم مظلمون, ٹھیک ہے. اور دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ اخفاء شفوی, یعنی میم ساکن کے بعد با آ جائے, میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی ہوگا, یعنی اس میں بھی گناہ کریں گے, میم ساکن میں گناہ کریں گے. اس کی مثال ہم نے کیا پڑھی؟ اس کی مثال یہ پڑھی ہم نے کنتم بہ, تم بھی. تو دیکھیں یہ میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے. اسی طریقے سے ہم نے لاسٹ جو قاعدہ تھا اظہار شفوی, کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور حرف میم, ٹھیک ہے, ان کے علاوہ کوئی حرف آ جاویں, ٹھیک ہے, تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار شفوی ہوگا. اس کی مثال ہم نے یہ پڑھی ابھی الم ترا, ٹھیک ہے. اسی طرح والامر, اب امرو میں کیا ہے؟ یہ میم ساکن ہے, اس کے بعد را آ رہا ہے, ٹھیک ہے. نہ تو با آ رہا ہے نہ تو دوسری میم آ رہی ہے, تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار شفوی ہوگا. جی میرے محترم FGN چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل آج ہم نے میم ساکن کے قواعد کی پریکٹس کرنے کی کوشش کری, مشق کرنے کی کوشش کری. مجھے امید ہے یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. پچھلے جو بھی ہم نے اسباق پڑھائے ہیں, ایک بات یاد رکھیے گا, جو ناظرین فرسٹ ٹائم جوائن کر رہے ہیں, بالکل نیو ہیں, نئے نئے ہیں, ٹھیک ہے, اب سبق چونکہ بہت آگے بڑھ چکا ہے تو وہ بھی نراش مت ہوئیے, آپ بھی اپنا حوصلہ مت توڑیے. الحمدللہ FGN چینل کا اپنا یوٹیوب جو چینل ہے اس کی پلے لسٹ میں جائیے, وہاں پر اس پروگرام کی جتنے بھی ایپیسوڈ جو پیچھے ہو چکے ہیں وہ سارے اپلوڈ ہوتے ہیں اس یوٹیوب چینل پر, FGN چینل کا جو یوٹیوب چینل ہے. تو ہمارے جو پچھلے ایپیسوڈ ہیں جس میں ہم پچھلے اسباق پڑھا چکے ہیں, ٹھیک ہے, پچھلا سبق پڑھا چکے ہیں, بہت ساری باتیں ہم بیان کر چکے ہیں, تو کوئی بات نہیں,
آپ فرسٹ ایپیسوڈ سے سننا شروع کیجئے، تو انشاءاللہ الکریم روز ایک ایپیسوڈ 2 ایپیسوڈ آپ سنیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے، بار بار سمجھیں گے، سنیں گے، تو اللہ نے چاہا تو آگے تک کا آپ کو جو سبق ہے وہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ مگر ہمت نہیں ہارنی ہے۔ جب دنیا کا کوئی کام کرنے میں ہم ہمت نہیں ہارتے ہیں تو یہ تو قرآن پاک ہے، تو قرآن پاک سیکھنے میں بھی ہمت نہیں ہارنی، اور جو جذبہ بیدار ہوا ہے اس کو بیدار ہی رہنے دینا ہے، اور یہ نیت کر لینی ہے کہ اب کچھ بھی ہو جائے مجھے بس FGN چینل کے ذریعے سے اپنا قرآن پاک درست کرنا ہے، اپنے قرآن پاک کو مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ درست کرنا ہے۔ اللہ کرے ہم درست مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔